بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے۔ آج کل یہ بیماری اور یہ گناہ بہت ہی عام ہے۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، گناہ بولنے کو برا سمجھتے ہی نہیں۔ اپنے بچوں کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے دوستوں کے سامنے بھی، اور یہاں تک ہے کہ جو زیادہ جھوٹ بول کر کسی کو کہانیاں سنائے، لطیفے سنائے، اس کو بہت اچھا کہا جاتا کہ یار وہ بہت ماہر آدمی ہے۔ جھوٹ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی ان پر رحمت نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر رحمت کیوں نہیں ہوتی، ہر وقت لڑائی جھگڑے یہ کیوں رہتے ہیں۔ جو لوگ جھوٹ کو معمولی سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ بازار میں آواز لگ رہی تھی کہ غلام بک رہا ہے۔ غلام کے اندر بہت خوبیاں ہیں، ہر طرح کا کمال اس کے اندر ہے، شکل کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے، لیکن صرف ایک عیب ہے۔ وہ عیب کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ بھی سال میں ایک مرتبہ بولتا ہے۔ ایک تاجر پاس سے گزرا، تاجر مالدار تھا، اچھے گھرانے کا تھا، بیوی کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے۔ اس نے کہا میں اس کو خرید لیتا ہوں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، تاکہ خود بھی آرام کے ساتھ رہوں گا اور اپنی بیوی کو بھی آرام کے ساتھ رکھوں گا۔ خرابی کیا ہے اس میں؟ سال میں ایک جھوٹ بولنا، اور تو ہے بھی کچھ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس تاجر نے اس غلام کو خرید لیا۔ جب غلام کو خرید کر وہ گھر لے گیا، اپنی بیوی کو بتایا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اور باقی سب اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، اس غلام نے دونوں کی، میاں بیوی کی بہت ہی خدمت کی، ان کا مقرب بن گیا، ان کے قریب ہو گیا، بہت ہی قریب ہو گیا۔ اتنا قریب ہوا کہ اتنی خدمت کی کہ وہ اتنا قریب ہوا کہ ان کو، میاں بیوی کو، اس کا عیب جو تھا وہ بھول گیا۔ ایک دن عورت کے پاس گیا، اس تاجر کی بیوی کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ جو تیرا شوہر ہے اس نے تجھے چھوڑ دینا ہے اور فلاں مالدار کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے آگے سے بہت ہی مسالہ دار باتیں کی غلام نے کہا نہیں جی، میں نے آپ کو یہ بات اس وجہ سے بتائی ہے کہ آپ کے مجھ پر بہت سے احسان ہیں، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں۔ اس نے بہت سی باتیں کی، عورت کا دل نرم پڑ گیا اور عورت کے ذہن میں شک آ گیا۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ اب آپ ہی بتائیے کہ میں اس سے چھٹکارا کیسے پاؤں۔ تو اس لڑکے نے کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو تجھے دم کر دے گا، اپنے شوہر کا ایک بال مجھے دینا گردن کے قریب سے اکھاڑ کر، میں اس کو ایک شخص کے پاس لے کر جاؤں گا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، وہ اگر دم کر دے گا تو آپ کا شوہر ساری زندگی آپ کا غلام رہے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ گردن کے قریب سے بال کو اکھاڑنا یہ تو مشکل کام ہے، یہ کیسے میں کروں گی؟ تو اس غلام نے پھر شیطانی دکھائی اپنی، اس نے کہا کہ استرا لے جانا یا چھری لے جانا، اور وہ جب سویا ہوگا تو قریب سے کاٹ لینا، کو بال کاٹنا ہے، تم نے کون سا جسم کا حصہ کاٹنا ہے؟ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے کہ آج رات ہی میں یہ کام کروں گی۔ وہ اٹھا اور مالک کے پاس چلا گیا جو تاجر تھا۔ تاجر کو جا کر کہتا کہ تمہاری بیوی رات کو آئے گی، تجھے قتل کرے گی۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے یہ بات اپنے کانوں سے تمہاری بیوی کے منہ سے سنی ہے، اور میں تجھے اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے مجھ پر احسانات ہیں، تم نے مجھے بہت ہی شفقت اور پیار اور محبت سے رکھا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ کی بیوی آپ کو تکلیف دے۔ خوب مسالہ دار اس غلام نے باتیں کی۔ تو وہ جو تاجر تھا وہ بھی اس کا عیب جھوٹ والا بھول گیا تھا،
اس نے بھی یقین کر لیا۔ اس غلام نے کہا کہ آج آپ تجربہ کر لینا، آپ سونا یعنی آپ نیند میں نہ جانا، لیٹنا اور اپنی بیوی کو ایسے محسوس کروانا کہ آپ بہت ہی گہری نیند میں ہو، تو جب آپ کی بیوی آپ کے پاس آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی ہوا، جب رات ہوئی وہ عورت بال کاٹنے کے لیے شوہر کے قریب گئی، استرا لے کر جب قریب گئی شوہر کو دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے۔ حقیقت میں تو وہ سویا ہوا نہیں تھا، وہ تو انتظار کر رہا تھا کہ میری بیوی آئے اور مجھے میرا گلا کاٹ دے، مجھے قتل کر دے۔ جو غلام نے بات کہی ہے اس کو میں نے دیکھنا ہے۔ بیوی جب اپنے شوہر کے پاس گئی اور شوہر جاگ پڑا، دیکھا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں استرا ہے، تو اس نے غصے سے فوراً اپنی بیوی کی گردن پر اس استرے کو چلایا اور بیوی کو ختم کر دیا۔ جب کیس ہوا اس شوہر کو جو تاجر تھا اس کو بھی پھانسی ہوئی، ان کا گھر ختم ہو گیا، وہ غلام دفع ہو گیا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کی بات سن کر تحقیق نہیں کرتے، اور جھوٹ بولنے کا انجام کتنا برا ہے کہ 2 جانیں گئیں اور ایک گھر اجڑ گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بالخصوص جھوٹ کو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔